अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कि मैं बना रहा हूँ एक नए टॉपिक पे। और पिछला जो टॉपिक हमने किया था ये उन्हीं टॉपिक्स का ये एक तसलसल है कि मैंने ये लेक्चर्स शुरू किए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, हमारा 4th लेक्चर है बायोलॉजी का, क्लास 10th का है ये, और इसका नाम है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग जो है, सांस हम कैसे लेते हैं, यानी इसका तरीक़ाकार क्या है, मैकेनिज़्म पूरा क्या है। तो इसमें 2 फेजेस जो है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, हम स्टडी करेंगे, हम उसके मुतालिक बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से कि लंग्स में क्या होता है, यानी ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, ये कैसे होता है, ये हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग गौर से इस लेक्चर को समझे, इंशाल्लाह आप लोग समझ जाओगे इस लेक्चर पे। और लंग्स के में क्या मैकेनिज़्म होता है, क्या इसमें प्रोसेस चलते हैं, इनकी आप लोगों को समझ आ जाएगी। सो लंग्स जो है हमारे, ये इंसान ह्यूमन लंग्स जो है, ये चेस्ट कैविटी जिसको हम बोलते हैं, थोरेसिक जो रीजन है उसमें ये प्लेस्ड है, यानी वहाँ पर ये मौजूद होता है। सो लंग्स जो है ये हमारा जो चेस्ट कैविटी है, यानी थोरेसिक कैविटी भी हम इसको कहते हैं, चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, इसमें अंदर लंग्स मौजूद होते हैं। लंग्स जो है साइड्स पर यानी वॉल्स, इसके इर्द गिर्द वॉल्स मौजूद होते हैं, चेस्ट वॉल्स जिसको हम बोलते हैं। अगर हम चेस्ट कैविटी या जो थोरेसिक कैविटी के इसकी बात करें तो इसके साइड्स पे यानी रिब्स और मसल्स हैं। रिब्स 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है, यानी पूरे 24 पसलियाँ जो है वो मौजूद होती है इस रीजन में। इसका स्टर्नम एक हड्डी है जो कि वेंट्रल साइड जो चेस्ट का है, यानी बिल्कुल सामने मौजूद होता है। ये आप लोग डायग्राम्स में देख सकते हैं, ये सारे रीजन्स। बैकबोन शामिल होता है, मौजूद होता है इसके डॉर्सल साइड पे, यानी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल पीछे साइड पे बैकबोन मौजूद होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है। सो ये और पोस्टीरियर साइड पे डायफ्राम होता है, यानी ये डायफ्राम जो है ये एक डूम शेप्ड मसल शीट है, वो शामिल होता है जो कि कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। सो वो भी मौजूद होता है। तो ये लोकेशन है लंग्स की, यानी नीचे उसके डायफ्राम है, बिल्कुल सामने ऊपर उसका एक मसल्स भी है और हड्डी भी है जिसको हम बोलते हैं बैकबोन, चेस्ट बोन जिसको हम बोलते हैं, स्टर्नम भी बोलते हैं, वो मौजूद होता है। और साइड्स पे मसल्स और रिब्स मौजूद होते हैं। सो डॉर्सल पे हमने कहा कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मौजूद होता है। मसल्स के दरमियान भी ये रिब्स के दरमियान भी कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी ये उनका नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। सो एयर प्रेशर, अगर एक बात करें हम कि मैकेनिज़्म ऑफ जो ब्रीथिंग है ये कैसे होता है, तो आप लोगों को मैं समझाऊं कि किस तरह से मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो अकर होती है। जो हमारा लंग जो बना हुआ है ना, लंग्स, तो लंग्स के इर्द गिर्द वॉल्स है और इसके ये डबल मेम्ब्रेन होता है। लंग्स जो है ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं और इनके यानी डुअल जो मेम्ब्रेन होता है इसके दरमियान एक फ्लूइड होता है। इसके इस मेम्ब्रेन को, ये डबल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरा नाम बोलते हैं इसको। और इसके अंदर प्लूरल एक फ्लूइड होती है, यानी एक किस्म की उसमें फ्लूइड होती है, लिक्विड होती है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो लंग्स का मैकेनिज़्म क्या होता है, यानी किस तरीके से एयर अंदर जाता है और एयर बाहर आता है हमारे लंग्स में, यानी किस तरह की प्रोसेस जारी रहती है जब भी ब्रीथिंग। डियर स्टूडेंट्स जो हैं,
یہ ہم دو فیزز میں لیتے ہیں، ایک ہم لیتے ہیں انسپائریشن اور دوسرا ہم لیتے ہیں ایکسپائریشن۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک جو ہے وہ ہوا جب اندر آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انسپائریشن، اور جب ہوا انسانی جسم سے باہر جاتی ہے انوائرمنٹ میں تو اس کو ہم پھر بولتے ہیں ایکسپائریشن۔ یعنی اندر ہوا آنا انسپائریشن، باہر جانا ایکسپائریشن۔ سو یہ دو فیزز ہوتی ہیں، دو حالتیں ہوتی ہے اس لنگس کے جو میکینزم ہوتا ہے، جو بریتنگ کا میکینزم ہوتا ہے، یعنی سانس لینے کی جو میکینزم، یعنی اگر ہم کہیں کہ طریقہ کار جو ہے یعنی کس طریقے سے ہوتا ہے، تو اس میں دو فیزز ہے، دو حالتیں ہیں، ایک ہے انسپائریشن اور دوسرا ہے ایکسپائریشن۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ انسپائریشن اگر سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں تو یعنی انوائرمنٹ سے، آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ سے ہمارا جو جسم ہے تھرو ایئر ویز لنگس تک ایئر اندر کرتا ہے۔ سو یہ کس طریقے سے کرتا ہے کہ لنگز میں اس کے لیے اسپیس کریٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہو جاتا ہے کہ یہ، یعنی مثال کے طور پر میں اگر کہوں، باہر جو پریشر ہے، ایٹماسفیئر کا جو پریشر ہے، اس کے مقابلے میں جب لنگز میں جو پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جائے تو اسپیس کریٹ ہو جاتا ہے، یعنی کسی بھی ایئر پارٹیکلز کے لیے یا گیسز کے لیے اسپیس کریٹ ہو جاتی۔ تو اسی ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ جو آؤٹ سائڈ سے جو ایئر ہے وہ ان سائڈ آ جاتا ہے، یعنی لنگز میں آتی ہے، اور جب پریشر لنگز کی گریٹر ہو جاتی ہے تو پھر یہی جو گیسز ہوتی ہے یا پارٹیکلز یا ایئر ہوتا ہے وہ لنگز سے واپس چلا جاتا ہے، یعنی دوبارہ آؤٹ سائڈ جاتا ہے۔ ایکسپائریشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو انسپائریشن کے دوران کیا ہوتا ہے کہ انسپائریشن کے دوران یعنی جب ہوا یعنی اندر آتی ہے، اس پروسیس کے دوران کیا ہوتا ہے، چیسٹ کیویٹی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور لنگس میں جو پریشر ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے، لنگس کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور چیسٹ کیویٹی جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے، یعنی اس کا والیوم جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اس کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں، یعنی ہوتے ہیں، بلکہ اس کے دو وجوہات ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لنگز ہے اس میں پریشر کم ہوتا ہے اور چیسٹ کیویٹی جو ہے اس کا والیوم ہے وہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ڈائفرام جو ہے مسلز، جو مسکولر شیلڈ ہے ایک، وہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے اور فلیٹ بن جاتا ہے، اس کے وہ ڈوم شیپڈ ہوتا ہے، گنبد کی شکل کا ہوتا ہے، تو اس کے جو گنبد کی جیسا شکل ہے وہ فلیٹ بن جاتا ہے، بالکل وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کی ڈوم شیپ جو ہے وہ رہ نہیں جاتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ انٹرکوسٹل مسلز جو ہے، جو کہ ربس کے درمیان ہوتے ہیں، دو ربس کے درمیان جو انٹرکوسٹل مسلز جو ہوتے ہیں وہ بھی کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ رب کیج جو ہوتا ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے، اور جب وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو اسی سے والیوم جو چیسٹ کیویٹی کا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ انکریز ہوتا ہے۔ اس دوران کیا ہو جاتا ہے، لنگس پر پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، یعنی نارمل سے کم ہو جاتا ہے، اور جب لنگس پہ پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس میں اسپیس بھی کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ایٹماسفیئرک ایئر ہے وہ جب ایئر اسپیسز دے کے، یعنی اسپیسز دے کے جہاں پر ایئر کی گنجائش ہو تو وہ رش ان کر جاتے ہیں، یعنی وہ ایئر جو باہر ہوتی ہے انوائرمنٹ میں، ایٹماسفیئر میں، وہ اندر آتی ہے لنگس میں۔ تو لنگس میں کس طریقے سے آتی ہے، یعنی چیسٹ کیویٹی جو ہے یہ جو ایئر ویز ہے، ایئر ویز کے تھرو جو ہے یہ ایئر اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہو جاتی ہے، یہ ہوتی ہے انسپائریشن کی پروسیس۔ دوسرا جو ہے وہ ایکسپائریشن کی پروسیس ہے۔ تو ایکسپائریشن کا پروسیس ہے، اس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ انٹرکوسٹل مسلز جو ہوتے ہیں
ریبس ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران جو ڈائفرام ہے، یہ ڈائفرام کیا ہو جاتا ہے، یہ ڈوم شیپ بن جاتا ہے، یعنی لنگس پر پریشر پڑتا ہے کہ ایئر جو ہے وہ جو یعنی باہر سے آیا ہے اور جمع ہوا ہے کہ اب یہ ایئر جو ہے یہ باہر جائے، تو لنگس پہ پریشر کس سے پڑتا ہے، یعنی ریبس جو ہے، ریبس کے درمیان جو انٹرکاسٹل مسلز ہے، جب یہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لنگس پر پریشر پڑتا ہے۔ دوسرا جب ڈائفرام ہوتا ہے، جو ڈائفرام ہوتا ہے جب وہ ڈوم شیپ بن جاتا ہے، یعنی اس کا ایک گنبد بن جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا جو لنگز ہوتے ہیں ان پہ پریشر ڈالتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایئر جو ہے لنگ سے باہر آ جاتا ہے، یعنی آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ دو پروسیس جو ہے، یہ ایک یعنی انسپائریشن اور ایک ایکسپائریشن، اس پہ ہم نے بات کی، یعنی کہ کس طرح سے بریتھنگ میکینزم اسی طرح سے یہ ہوتے ہیں، یعنی کنٹینیوسلی یہ پروسیس جاری رہتی ہے کہ انسپائریشن، ایکسپائریشن، اور یہ پروسیس چلتی رہتی ہے، اور یعنی جو آکسیجن ہے، جو O2 مالیکیول ہے، اس کو اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایکسچینج کو آسانی سے یہ پروسیس مدد فراہم کرتا ہے، یعنی اسی پروسیس کی وجہ سے وہ ایکسچینج جو ہے وہ ہوتا ہے بلڈ میں، اور جو لنگز یعنی آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ ہے اس میں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہی میرا ٹاپک تھا، یعنی اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ لوگوں کو سمجھا دیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔